اور سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ان سے کہہ دیجئے نا کہ اگر یہ واقعی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے، تو وہاں پہ تو بتایا گیا کہ اتباع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ اتباع کیا ہے شیخ صاحب؟ یہ کنفیوژن نا ذرا بھی کنفیوژن میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیں جو آپ نے باقی چیزیں بتائی ہیں نا، اگر یہ بھی ایڈ کر لیا جائے نا کہ لوگ یہ سب کچھ اس میں اس کنفیوژن میں ایک دوسرے سے کچھ اختلاف بھی کرتے ہیں. دونوں پارٹیز جو ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں وہ دونوں ہی محبت کے نام پر اگینسٹ ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی محبت ہے، یہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی محبت ہے، اور دونوں کے جو عمل ہیں وہ دونوں کے مخالف ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو الفاظ بھی برے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں بھی ہیں. آپ نے جو آیت جس سے ہم ابتدا کی ہے، شروع کیا ہے، اس آیت کو ہی اگر سمجھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی میں کور ہو جائیں گی. بات ہے محبت کی. پہلے تو اس بات پہ آنا چاہیے کہ برداشت دونوں طرف کے لوگوں کو پیدا کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ محبت کے نام پر کر رہے ہیں. اب محبت ہے تو صحیح نہ ان میں، یہ بات کی بات ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے. جہاں تک محبت ہے، محبت کا تعلق ہے، اس کو تو مان لینا چاہیے نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جو بدعت کر رہا ہے نا، اس کو اس بدعت کا گناہ تو ہوگا، لیکن اس بدعت کے پیچھے جو اس کی نیت ہے نا، نیت اگر اس کی محبت کی ہے تو اس نیت کا تو اس کو اللہ تعالیٰ کہ یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. عمل اس کا خراب ہے، جہاں پر خرابی ہے ہم وہاں پر وہ چیز اس کی نشاندہی کریں گے. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یار یہ محبت میں کر رہے ہیں نا، اچھا ہے یا برا ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ بات میں سمجھائیں. پہلے اس بندے کو تسلیم تو کریں، اس کو قریب تو بلائیں نا. یہ تو نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھنا نہیں گوارا کر رہے، اور پھر دوسرے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ اگر یہ آپ کو کسی کام سے منع کر رہے ہیں کہ یار یہ نہیں کرنا، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یار وہ بھی محبت میں کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ کر کے بتایا ہے، صحابہ نے یہ کہا ہے. اب ان کو بھی تو محبت کرنے والوں میں شامل رکھے نا. اب ان ساری چیزوں کو دونوں لوگوں کو قریب کر دینے والی چیز جس پر دونوں متفق ہیں وہ یہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی، سورہ آل عمران کی 31 آیت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو یہ محبت تمہاری اللہ کے ہاں قبول کب ہوگی؟ ہم نے تو محبت کر لی، ہماری طرف سے تو محبت چل پڑی، ہماری طرف سے محبت یہ ون وے ہے. اور اللہ کی طرف سے محبت کب آئے گی؟ جب درمیان میں یہ ان کنتم تحبون اللہ اور یحببکم اللہ کے درمیان میں فاتبعونی، یہ برج ہے. جب تک یہ برج درمیان میں نہیں ہوگا یہ دونوں ایک ایک کنارے پہ رہیں گے. اللہ کی محبت نہیں آئے گی، ون وے محبت ہوگی. تو بس اتباع آ جائے تو اتباع کے ذریعے سے ہی یہ ساری محبتیں بھی آ جائیں گی، اور ہم لوگوں کے درمیان بھی محبت آ جائے گی جو رسول کی محبت پر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے محبت اور نتیجہ کیا نکلا؟ نفرت، آپس میں نفرت. اور یہ ایکچولی وہ ایک محبت کا تقاضا بھی ہے نا کہ اگر ایک شخص کسی سے دعویٰ کرتا ہے محبت کا، ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اب زبانی کلامی تو بات نہیں چلتی نا. آپ صرف محبت کے دعوے کرتے رہیں تو اس کا عملی تقاضا کیا ہوگا؟ اگر وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر خرچتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کا دعویٰ تو ساری کرتے ہیں. آپ یہاں سے بھی مائک پکڑ کے باہر جنا سپر میں چلے جائیں یا جنا سپر مارکیٹ میں چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھیں جی کیا آپ یعنی اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو یعنی جی بالکل کرتے ہیں. تو پھر آپ ان سے جب پوچھیں کہ جی کیا چلیں مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی ہوائیاں اڑتی ہیں، کہتے ہیں سوری بھائی ٹائم بڑا زیادہ ہو گیا، تو سوال کے وقت ختم کریں. تو دین میں اتنی سختی نہیں ہاں اتنی سختی بھی نہیں ہے. تو یہ ہے 12